السلام علیکم 7th کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ کل کے ورق کو آپ نے بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ کاپی کے اوپر بامحال ترجمے کے ساتھ لکھا ہوگا، لفظی ترجمہ بک پر لکھ کر اچھے طریقے سے مکمل سبق کو یاد کیا ہوگا۔ آج جو ہے وہ ہم اس کے الکلمات الجدیدہ کرتے ہیں، تو بک کے لاسٹ پہ آ جائیں، 128 یعنی 128 پہ آئیں گے آپ۔ تو الواجبات ہے، یہ کلمات ہیں، یہ ان کے معنی ہیں۔ الاطعمات کھانے، الفطور ناشتہ، البیض انڈے، الحلیب دودھ، اللبن لسی، الزبد مکھن، الرز چاول، اللحم گوشت، السمک مچھلی، خضروات سبزیاں، یتسحرون وہ سحری کھاتے ہیں، السلطۃ سلاد، الفواکہ میوہ جات، الحلویات میٹھی چیزیں۔ تو یہ الکلمات الجدیدہ ہے جو آپ نے اپنی کاپی کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح لکھنے ہیں الفاظ، پھر اس کے ساتھ اس کے معانی۔ اب جو ہے وہ مشقی سوالات ہیں، تدریبات۔ تدریب الاول، پہلی مشق ہے سل السوال بالجواب بالمناسب، سوال کو مناسب جواب کے ساتھ ملائیں، کالم ہی ہے یہ۔ نمبر سوال 1 ہے ما ہوا اول وجبۃ فی الیوم، تو اس کا جو ہے وہ یہ الجواب ہے الفطور۔ ما ہوا ثانی وجبۃ فی الیوم، تو یہ ہے اس کا الغداء دوپہر کا کھانا۔ ما ہوا ثالث وجبۃ فی الیوم، اس کا ہے یہ والا العشاء رات کا کھانا۔ فی ای شہر یصوم المسلمون، فی شہر رمضان المبارک، یعنی رمضان المبارک میں مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ ماذا یأکل الناس بعد الطعام، لوگ جو ہے وہ کھانے کے بعد کیا کھاتے ہیں؟ الفواکہ او الحلویات، یعنی پھل یا جو ہے وہ میٹھی چیزیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس کے سوالات کے جواب ہیں۔ التدریب الثانی، دوسری مشق ہے املاء الفراغات بالکلمات المناسبۃ من القائمہ، فہرست میں دیے گئے، یہ جو فہرست میں دیے گئے الفاظ ہیں ان کو خالی جگہ میں آپ نے پر کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے الوجبات ہی الاطعمۃ التی یتناولها الانسان، یہ والا الاطعمۃ لفظ یہاں پر آپ نے پٹ کرنا ہے، خالی جگہ کو فل کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے تختلف عادات الناس، الناس آئے گا حول الوجبات۔ نمبر 3 ہے العشاء، یہ والا العشاء پہلے لفظ ہوا ما یأکلہ الناس فی المساء۔ نمبر 4 یتناول الناس عادۃ السلطۃ، یہ السلطۃ مع الطعام۔ نمبر 5 ہے یصوم المسلمون، مسلمون آئے گا فی رمضان المبارک، تو یہ الفاظ آپ نے خالی جگہ کے ساتھ پر کر لینے ہیں۔ اس کے بعد تدریب الثالث ہے، تیسری مشق ہے رتب الکلمات التالیہ لتصبح جملا مفیدہ، درج ذیل جو ہے وہ الفاظ کو ایسی ترتیب دیں کہ ایک مفید جملہ بن جائے۔ نمبر 1 الوجبات الرئیسیۃ ثلاثۃ، ایسے ترتیب ہوگی۔ پھر تختلف عادات الناس، یتسحرون قبل الفجر، یفطرون بعد الغروب، یتناول الناس الارز، تو یہ ایسے آپ نے ترتیب دے دینی ہے، اور پھر اس کے سامنے صحیح جملہ بھی آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد تدریب الرابع، چوتھی مشق ہے سل الکلمات فی المجموعات الف مع ترجمتها من مجموعۃ با، کالم الف کے الفاظ کو کالم با میں اس کے ترجمے کے ساتھ ملائیں۔ الخبز معنی ہوتا ہے روٹی، اللبن دودھ، الارز چاول، خضروات سبزیاں، اللحم گوشت، السلطۃ سلاد، الفواکہ پھل، الحلویات مٹھائیاں۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ چاروں تدریبات، چاروں مشقیں جو ہے وہ بک کے اوپر آپ نے حل کرنی ہے، اور الکلمات الجدیدہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے ہیں، اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔